حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر 273 ہے۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات میں سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی کا بالخصوص وہ اوپری والا حصہ وہ زیادہ ٹیڑھا ہے، اس سے پیدا کی گئی ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے نا تو توڑ دو گے، اور اگر تم اس کو ویسے ہی چھوڑ دو گے تو ٹیڑھا پن رہے گا۔ لہذا تم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ذرا غور کیجیے، اس سے پہلے یتیموں، مسکینوں، غریب عورتوں کے بارے میں ہماری طرف سے حدیث گزر چکی ہیں۔ اب عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ عورتوں کی قدر نہیں تھی، ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی، حتیٰ کہ اگر عورت کو حیض آ جاتا اس کو کمرے میں قید کر دیتے، اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، ساتھ بیٹھتے نہیں تھے۔ تو یہ سلوک ہوتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی چیز مانگی، تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حائضہ ہوں۔ فرمایا، حیض تیرے ہاتھ میں ہے؟ کیا حیض تیرے ہاتھ میں ہے؟ تو یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی حرج بولیے نہیں ہے۔ تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی زوجہ محترمہ ہوئیں، آپ کی 9 بیویاں، 11 ازواج مطہرات ایک روایت کے مطابق تھی، مگر کسی عورت کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات تھی، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی کسی بارے میں کہ حضور سے راضی نہ ہو۔ شکایت سے کیا مراد ہے؟ حضور سے راضی نہ ہو۔ ہمیشہ سب کے سب ناراض کوئی نہیں ہوئی، ہمیشہ راضی رہیں۔ یہ تو ہمارے پاس تو ایک ہوتی ہے، وہ بھی ہم سے پریشان۔ ہمارا رویہ اس قدم کے ساتھ غلط ہوتا ہے، ہمارے رویے ان سے اچھے نہیں ہوتے، وہ بیزار ہو جاتی ہیں، تنگ آ جاتی ہیں، بات ان سے چڑھنا، باتیں سنانا، ان کو ذلیل کرنا، ان کی توہین کرنا، خاندان تک کو ان کے خاندان تک کو برا بھلا کہنا، تو یہ ہماری غلط طریقہ ہے۔ کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس میں طوفان اٹھا دیتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے کہ نہیں ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے گھر میں کام کر رہی تھی، اور آپ جانتے ہیں وہاں کوئی مضبوط اسٹیل کے بنے ہوئے پتھر تو تھے نہیں، اور برتن تو تھے نہیں، مٹی کے بنے ہوئے برتن تھے۔ ایک دم ہاتھ چھوٹا ٹوٹ گیا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ نہ جانے حضور مجھے کیا کہیں گے۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ کیا فرمایا؟ اس کی عمر ہی اتنی تھی۔ مقدر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، جب میٹھے بول بولتے ہیں تو دلوں میں جگہیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ کیا بنتی ہیں؟ جگہیں بنتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ٹیڑھی ہے، سیدھا کرو گے، توڑ لو گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زیادہ اس کے ساتھ تم نے ایسا رویہ رکھا تو طلاق ہو جائے گی، تمہارے جو روابط ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ عورت میں خامی ہے، ناقص ہے، سب کچھ ہے، ناسمجھ ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو، اس کو سمجھاتے رہو، بتاتے رہو۔ اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورتوں، تم اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو۔ پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا، میں نے تمہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے، جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں، صدقہ کیا کرو۔ پھر آپ نے ایک وجہ اور بیان فرمائی، وہ یہ کہ تم ناشکری ہو، ناشکری بہت ہوتی ہیں۔ اس کی مثال حضور نے خود ارشاد فرمائی، اگر تم ساری زندگی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، جانتے ہو کیا کہے گی؟ مجھے تو زندگی میں سکھ ملا ہی نہیں، مجھے تو زندگی میں کوئی سکھ ملا ہی نہیں، کر دی اسے ناشکری۔ تو لہذا فرمایا جا رہا ہو کہ اصلاح کرتے رہو، اسے نماز، روزے، شریعت کی باتیں بتاتے رہو، اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو، مار پیٹ، بے سختی، کیا ہوگا؟ تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی، گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔
اور جب گھر کا ماحول خراب ہو گیا تو آپ کا ذہنی سکون بولیے کیا ہوگا؟ گھر سے رخصت ہو جائے گا. اسی لیے پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.